السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کروں گا آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو آج سوچا آپ کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی جو خاص دعا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ آپ کو بتاؤں، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی دعائیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ پاک نے آپ کی جو اپنی کو زبان ہے، مادری زبان ہے، جو زبان بھی آپ کو یاد ہے، اس میں آپ کے دن میں جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، یہ ایسا ماہ مبارک، ماہ مقدس ہے رمضان المبارک کے، اس میں اللہ جل شانہ سے جتنی بھی انسان دعائیں کرے وہ کم ہے۔ ہر حال میں اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بھی دعائیں مانگنے سے انسان کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ خاص کر کے وہ الفاظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان الفاظ تو زیادہ انسان کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے، تو آپ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ کیوں نہیں پسند ہوں گے؟ تو ان سے بھی دعائیں مانگنے کی کوشش کریں، اور رمضان میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہ ہو جس میں آپ ذکر اذکار نہ کریں۔ تلاوت بھی ذکر ہے، نفل بھی ذکر ہے، اذکار بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنا یہ بھی سنت ہے، اور ابھی آپ کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کا 24 گھنٹے اللہ جل شانہ کے ہاں صرف ثواب ہی ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ نامعلوم اگلے سال ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پچھلے سال جو زندہ تھے ان میں سے بھی کتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو اب ہمیں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس تیاری میں بھی رہنا چاہیے کہ نامعلوم اگلا سال ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا، جو میسر ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ تو خاص کر کے اس مہینے میں صدقہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز کا اجر ڈبل ہے، تو صدقہ آپ کریں گے اللہ جل شانہ اس کی بھی بدل آپ کو ڈبل کے ڈبل عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کیجئے جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ تو ابھی ہم اور بھی دعائیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور جو دعائیں آپ کو یاد ہوتی ہیں وہ دعائیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔